اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ پاک نے جو ہے نا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا۔ تو یہ توحید جو ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، تمام انبیاء سے چلی آ رہی ہے۔ دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو فی زمانہ اس زمانے میں بھی اگر ہم انہی باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم عبادت گزار ہوں، رب کریم کے سامنے جھکنے والے ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، اسی طرح رشتہ دار جو ہے صلہ رحمی ہو، قطع رحمی نہ ہو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اچھا سلوک کرنا ہے، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کہنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اچھی باتیں کرنا، نماز قائم رکھنا۔ ہم شروع سے ہی یہ نماز تمام انبیاء سے عبادت کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ بھی دینا۔ تو ہم بھی انہی ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوں تو اللہ پاک جو ہے نا ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ مانتے نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ مانتے تھے، پھر جاتے تھے، تو اللہ پاک نے انہیں خیر الامت سے ہٹا کے جو ہے نا ان کو وہ ہٹا دیا اس منصب سے۔ تو ہم بھی ہٹ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ ہم سے ختم ہو جائے گی اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، تو ہر آیت انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم انہی چیزوں کے اوپر اگر عمل کر لیں تو کتنا ہی اچھا ہے۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ اچھا، ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے، اور جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا ہے۔ دو چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ماں باپ کو دیکھنا بھی مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو وہ جو یہ پیچھے کہانی چل رہی ہے، پیچھے جو مطلب کہ واقعات چل رہے ہیں سورۃ بقرہ کے، تو وہ جو گائے ہوتی ہے نا وہ بھی ایک فرما بردار باپ کے فرما بردار بیٹے کی ہوتی ہے۔ تو وہ باپ کی فرما برداری کی وجہ سے جو ہے نا اس کی بہت ہی قیمت لگتی ہے، اس کے وزن کے برابر سونے کی قیمت لگتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں آپ سے تو یوں سمجھیں کہ آپ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو ان کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح کہ اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پیار بانٹیں، پیار سے رہیں، ہر کسی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اچھے رہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں جو اگر ان لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توحید پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ اچھے ہو جائیں۔ تو اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے
جیسا کہ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ اس عہد میں اقامت صلاۃ اور اطاعہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ دیکھیے اقامت صلاۃ وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ہر حال میں قائم کرنی ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں نماز، تو ہمارے اوپر کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں؟ ہم تو بات ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ نماز ہے، نماز جو قومیں نماز کو پریارٹی دیتی ہیں، پہلے نمبر کے اوپر رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بھی پہلے نمبر کے اوپر رکھتا ہے، ان کے سارے کاموں کو پہلے نمبر کے اوپر لے آتا ہے اللہ تعالیٰ، ولیت دے دیتا ہے، شرف دے دیتا ہے ان کو۔ سعودی عرب میں دیکھیں، وہ جیسے ان کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی مطلب نیک لوگ ہیں، اور کوئی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ ان کی مسجدوں میں جائیں تو جماعت ہو گئی ہے تو بچے آئیں گے پیچھے، وہ اپنی جماعت شروع کروا دیں، تو وہ نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ نہیں اس کو وہ کرتے، مس کرتے کسی بھی صورت۔ تو اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں تو کوئی بھی آپ کو پاگل خانہ سعودی عرب میں نظر نہیں آئے گا، ایک بھی، دنیا کا واحد ملک ہے۔ کیا وجہ؟ وہاں پہ 100% نماز ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے والے لوگ، اور ہم نماز سے دور ہیں، اور ہماری زندگی میں سارے مسائل یہی سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں نماز لے آئیں، بار بار کئی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو نماز کے، اگر ہم نماز اللہ پاک، اگر ہم روز محشر ہمارے نام اعمال سے نماز نہیں نکلے گی تو کوئی عمل جو ہے نا وہ ہمارا نہیں نکلے گا، کوئی عمل جو ہے نا وہ ہمارا قبول نہیں ہوگا، اور جس کی نماز پوری نکل آئی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کے سارے اعمال پورے نکل آئیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مجوسی نے نیزہ مارا تو ان کے زخم، جسم کے جو ہے نا زخموں سے چور ہو گیا جسم ان کا۔ تو وہ پڑے ہوئے تھے، ایسے لیٹے ہوئے تھے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں کچھ، تو انہوں نے ایسے مطلب کہ اپنے سر کو ہلاتے ہوئے انہوں نے اشارہ کیا، نہیں میں نہیں کھانا چاہتا۔ تو پھر دوسرے صحابی نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے، تو وہ نکاحت سے ایسے سہارے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز ادا کی، اور ان کے جو کھانا کھاتے تھے ان کے زخموں سے باہر نکل آتا تھا، پیٹ سے باہر نکل آتا تھا، یہ حالت تھی، لیکن نماز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اور پھر انہوں نے کہا نماز پڑھ لی جب، کہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی حصہ نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تو دین خزانہ ہے، دین جو ہے نا ہمارا وہ ایک خزانہ ہے، اس میں سے جو چاہیں آپ، جتنی میٹھی میٹھی باتیں، جتنی اچھی اچھی چیزیں آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن ہم تو ان چیزوں کے قریب بھی نہیں آتے۔ نہ ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں، خالی ہے، نام اعمال بھی ایسے خالی نکلے گا۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ الہامی کتاب ہے، تحفہ ہے، یہ ہمیں پاک کرتا ہے، یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ انسان نسیان سے ہے، نسیان بھول جانے والے کو کہتے ہیں، تو ہم بھول جانے والے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آگے تم کہاں جاؤ گے، آگے تم جو ہے نا تمہارے ساتھ کیا کیا چیزوں کا تقاضا کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اقامت صلاۃ ہے، اطاعہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جس سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت ہی اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے نا عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے جو ہے نا یہ جہاد بات واضح ہے کہ کتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ ہم باقی اعمال کریں، زکوٰۃ نہ دیں تو پھر بھی پوری طرح سے ماننے والی بات نہ ہوئی، پھر تو انہی کی طرح ماننے والی بات ہوئی، جس طرح یوم سبت والا واقعہ تھا کہ پہلے دن گڑھے کھود لیتے تھے ہفتے والے دن، اور اتوار والے دن مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ تو اس طرح کے ظالم لوگ تھے، ان کے دل جو ہے نا، ان کے دل سخت ترین تھے، حالانکہ پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، پتھر کے اوپر بھی اگر پانی پڑتا رہے تو وہ بھی اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، لیکن یہ ایسے ظالم لوگ تھے، ان کے دلوں میں سوراخ، انہوں نے اتنے ظلم کیے، اور ہر چیز کو قرآن پاک نے واضح کر دیا، ایکسپوز کر دیا، سب کے سامنے لے آ رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہودیوں کے کارستانیاں جو ہے نا انسانوں کو پتہ چلتی رہے گی، اسی وجہ سے تو انہیں دھوکہ ہے مسلمانوں سے، اس کتاب سے۔ ہر وقت جو ہے نا وہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، ٹھیک ہے، جو انبیاء کی نسل میں سے تھے، تو وہ کیسے تھے، اور ان کو جو ہے نا اللہ پاک نے کیسے سب کے سامنے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کہ وہ کیسے تھے۔ تو آج بھی وہ راندہ درگاہ ہیں، ذلیل و خوار ہیں،
ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے ہیں، زمینیں چھین لیتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آج بھی پھر وہ تو کسی کو کے اوپر ظلم کرنے والا کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کبھی آپ کسی کے اوپر ایسا ظلم نہ کریں کہ وہ اپنے پلو اٹھا کے اللہ کے سامنے روئے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ کی پھر لاٹھی بے آواز ہے، کوڑا پڑتا ہے، چابک پڑتا ہے انسان کے اوپر، تو بھول نہیں جانا چاہیے انسان کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔